السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ میرا ذکر کریں، یعنی اللہ کا ذکر کریں۔ کہیں فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت اعلیٰ ہے، جو بہت بڑا ہے۔ ہاں جی، کہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کہیں فرمایا کہ ایمان والے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا اور ترغیب دی، اور ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی صفات بیان فرمائی۔ ذکر الہی کی اعلیٰ ترین دو صورتیں ہیں۔ ذکر الہی کی سب سے بڑی دو صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ طریقے سے ہوتا ہے۔ ان میں ایک طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، کہ قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھ کر کیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ اور دوسری جو سب سے اہم اور سب سے بڑی صورت اللہ کے ذکر کی، وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ آج نماز کی پابندی کرنا، اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت خطاب کر کے یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف میں اللہ ہوں۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ صرف اور صرف اننی انا اللہ، صرف اور صرف میں اللہ معبود برحق ہوں۔ فرمایا جب میں اللہ معبود برحق ہوں تو فاعبدنی، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، عبادت صرف اور صرف میری کی جائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا۔ کیونکہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو حق ہے
جس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اس حق کو آپ نے کہاں تک ادا کیا، وہ نماز ہے۔ لوگ کہتے رہتے جی میں مولوی اپنے کولو کہندے نے، ہاں جی کوئی نہیں کدھرے بھی، ہاں جی وہ بیچارے پڑھے تو صحیح اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کہ یہ ہے کہ نہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، حقوق اللہ میں سب سے پہلے قیامت والے دن جس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، جس کا حساب و کتاب ہوگا، وہ ہے اونچی، وہ ہے نماز۔ نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کثرت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا مختلف انداز سے حکم دیا، مختلف صیغوں کے ساتھ اللہ نے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، صرف پڑھنے کا نہیں، اہتمام کے ساتھ قائم کرنے کا حکم دیا، باقاعدگی کے ساتھ، باقاعدہ صرف جان نہیں چھڑانی، ہاں جی آئے مسجد میں اور 2-4 ٹھونگے مارے نکل گئے، یا گھر کے اندر ہی یا دکان کے اندر ہی منٹوں کے اندر نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ دیگر لوازمات کا پتہ، نہ صفات کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، ہاں جی اسی وجہ سے پھر ساری زندگی کی وہ نماز ہماری زندگیوں پر اثر ہی نہیں رکھتی، کیونکہ کما حقوق سے پڑھیں گے ہی نہیں، ہاں جی حالانکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو فحش اور بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے، جو سب سے زیادہ نمازی ہوگا وہ دکان کے اندر، وہ دفتر کے اندر، وہ بینک کے اندر، وہ تجارت کے اندر، وہ منڈی کے اندر سب سے بڑا بے ایمان ہوگا، سب سے بڑا پہلی صف میں آ کر بیٹھنے والا۔ کیوں؟ کہ وہ نماز لوازمات کے ساتھ ادا ہی نہیں کرتا، ہاں جی اسے پتہ ہی نہیں ہے نماز کے اندر اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، ہم اللہ سے کیا گفتگو کرتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے صفات و آداب نماز کی کیا ہیں، تو پھر اسی زندگی پر کیا اثر ہوگا وہ۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر 12 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے حکماً نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، یعنی اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز پابندی سے پڑھو۔ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا معنی ہے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرنا، شرائط و آداب کے ساتھ، صفات کے ساتھ، نماز کی روح کو سمجھتے ہوئے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کس کے حضور کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ بتایا نا باپ کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مکالمہ ہے، بندہ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے اپنے بندے کو، اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں سورہ نساء میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز صاحبان ایمان پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، ان نمازوں کے اوقات میں ادائیگی، ان اوقات میں نمازوں کی ادائیگی فرض ہے۔ پہلا وقت بھی بتا دیا، آخری وقت بھی بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے درمیان میں نماز پڑھنا ہے، اپنے اپنے معاملات کے مطابق، اپنے اپنے مقام میں جو اس کو سہولت ہے، جیسے معاملاتی نظام ہے اس طرح۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا حافظوا علی الصلوات، دیکھو نمازوں کی حفاظت کیجئے، لوگوں پوری نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیجئے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی نماز عصر کا، کیونکہ عصر کے وقت جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں ان کی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ آنے والے بھی فرشتے لکھتے ہیں، جانے والے بھی لکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس لیے اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ وقت ہوتا ہے بھاگم بھاگ کا،
ہاں جی دفتر سے چھٹی ہوتی ہے، مزدوری سے چھٹی ہوتی ہے، لوگ ہاں جی بھاگتے ہیں گھروں کی طرف، تو یہ سستی کی وجہ سے یہ نماز رہ جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے خصوصاً اس کے اہتمام کا حکم دیا۔ بلکہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پریشان کن حالات میں جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہوتا ہے کہ کوئی ہماری اس مشکل اور پریشانی میں ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھے، کوئی ہماری اس مشکل اور پریشانی میں ہمارا ساتھ دے، ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر کریں، اپنے دل کی آرزو اس کے سامنے بیان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ پریشانی بھی حل کر دی اور فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اور 153 میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دیکھو پریشان کن حالات میں تم نے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنی۔ یہ منع نہیں ہے کہ نماز سے مدد طلب کرنی ہے، صبر سے۔ مشرک لوگوں کو ورغلاوا دینے کے لیے یوں کہتے ہیں، دیکھو جی اللہ نے یہ قرآن میں نہیں کہا تو ہمیں کیوں روکتے ہو ہاں جی ادھر ادھر سے مدد مانگنے سے؟ بھائی اللہ فرماتے ہیں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، اللہ سے طلب کرنی ہے، اس کو ذریعہ اور سبب نماز کو بنایا اور صبر کو۔ اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر یعنی امت کو سمجھایا، اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب گہرے بادل دیکھتے یا آندھی کے آثار دیکھتے تو فوراً گھبراتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے اور اللہ کے حضور نماز پڑھتے، فکر مند ہو جاتے ہاں جی ان آندھیوں سے، بادلوں سے ہاں جی۔ اور ہمیں تو زلزلے بھی پریشان نہیں کرتے، ہمیں تو سیلاب بھی پریشان نہیں کرتے ہاں جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ معمول تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی چیز ضرورت ہوتی تو سیدھے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے التجا کرتے۔ یہ ہے اصل طریقہ کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، اللہ پاک اپنے بندے کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور ہم ہیں کبھی کہیں ٹکرے مارتے ہیں ہاں جی، اور پھر ٹکرے مار مار کے جی ساڑی تے اللہ سندا ہی نہیں۔ وہ آپ نے اپنے اللہ کو سنایا کب ہے؟ آپ اپنے اللہ کے حضور کھڑے کب ہوئے ہیں؟ آپ اپنے اللہ کے حضور جھکے کب ہیں ہاں جی؟ صحابہ کرام تو یہ حال تھا کہ نماز پڑھتے پریشانی حل نہ ہوتی تو کہتے وضو میں کمی رہ گئی ہوگی، نماز میں کمی رہ، کوئی لوگوں کمی رہ گئی ہے، پھر دوبارہ حاضری دیتے، پھر دیتے، کام بن جاتا۔ اور ہم ہیں ایک نماز بھی کامل طریقے سے نہیں پڑھی تو بس یہ ساڑی تے اللہ سندا ہی نہیں جی۔ اے بندے تو نے اللہ پر بھروسہ کب کیا ہے؟ تو نے اللہ پر یقین کامل کیا کب ہے؟ تو جب اللہ کو اس نیت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس پختگی کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، جیسے تو اپنی ماں کو اس پختگی اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کوئی بات کہ ماں تو میری ہر حال میں بات سنے گی، تو اللہ سے ایسے کہہ کے تو دیکھ، اللہ سے اپنی التجاؤں اور پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے تو دیکھ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں توجہ کیجئے، فرمایا لوگو کچھ کام ایسے ہیں اگر تم ان کو کرنے لگو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہر حال میں ہوگی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کچھ شرماتے کیوں یار؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وقال اللہ، وقال اللہ، اور اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پابندی کے ساتھ قائم کرو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بندے اگر تو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آگے اور بھی ہے، چونکہ ہمارا موضوع نماز ہے اس لیے اتنے بھی اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا قل،
اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دیجئے لی عبادی میرے بندو الذین آمنو جو مجھ پر ایمان لائے ہو جو صاحب ایمان ہو یقیم الصلاۃ نماز پڑھا کرے نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرے یہ اللہ فرما رہے ہیں اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہے ہیں قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ اے میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرو نماز کا اہتمام کیا کرو سابقہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ کیسے انہوں نے خود بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی امت کو بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم جاری فرمایا چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ ہم نے ان چاروں انبیاء کو وحی کے ذریعے اچھا کام کرنے کا حکم دیا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا نماز ہر نبی کی امت میں فرض رہی ہے جتنے انبیاء سابقین گزرے ہیں سب کی شریعت میں نماز فرض رہی ہے طریقہ کار اپنا اپنا تھا نماز جو ہے ہر امت میں فرض رہی ہے چونکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو مکے کے ویران جو پہاڑ ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں چھوڑا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے اللہ میں نے ایک ایسی زمین جو بنجر ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے اپنی بیوی بچے کو وہاں میں نے تیرے حکم سے ٹھہرا دیا ہے کس لیے کیوں ٹھہرایا ربنا لیقیموا الصلاۃ اے میرے اللہ تاکہ یہ نماز اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں اس لیے ٹھہرائے اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں نماز پابندی سے پڑھوں اور میری اولاد کو بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے یہ دعا فرمائی اور قیامت تک یہ دعا مسلمان مانگتے رہیں گے نماز کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے بعض یہ نماز کے اندر تشہد کے آخر میں نماز کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ دعا آخر میں لکھی ہوتی ہے بعض لوگ شرارتاً مسجد میں نے دیکھا ایک آدمی گفتگو کر رہا تھا وہ لوگوں کو منع کر رہے ہوتے کہ یہ دعا نہیں پڑھنی یہ دعا حدیث میں نہیں ہے کہیں نہیں ہے وہ میرے بھائیوں بزرگوں جو نماز کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ بطور تمثیل لکھا ہوتا ہے مثال کے لکھا ہوتا ہے بھائی اس طرح دعا پڑھنی ہے یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہی دعا ہوگی اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں ہوگی قرآن کریم کے اندر جتنی دعائیں ہیں حدیث مبارکہ کے اندر جتنی دعائیں ہیں دعائیں ماثورہ جنہیں کہا جاتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ساری کی ساری دعائیں بھی اگر آپ تشہد میں درود شریف کے بعد مانگنا چاہیں تو یہ مقام ہے دعائیں مانگنے کا اکیلے ہیں جتنی مرضی مانگے 100 دعائیں یہ جگہ ہے دعا مانگنے کی سجدے کے اندر مانگیں دعائیں لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے اپنے پاس سے نہیں جو قرآن میں ہے یا حدیث مبارکہ میں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ مانگیں یہ جگہ ہے دعا مانگنے کی اور قبولیت کی سجدے میں بھی اور تشہد کے آخر میں بھی اگر امام کے پیچھے ہیں تو تھوڑا موقع مل گیا امام ابھی تشہد نہیں اس نے سلام پھیرا دعائیں یاد کریں 5-7 جو عام روٹین میں ضرورت پڑتی ہے جن کی ہمیں استغفار کی روزی کی اولاد کی امن کی سکون کی برکتوں کی گھروں میں اندر عافیتوں کی یہ دعا یاد کریں ہمارا حال تو یہ ہے کہ کئی دفعہ میں نے محسوس کیا تھوڑا تشہد کو ایک آدھی دعا سے لمبا ہو جائے نا ایک کنارے پہ دوسرے کنارے پہ پھر تیسرے کنارے سے آواز آتی ہے
مولوی صاحب آج شاید لمبا ہی کر چھڑیا جے. دعائیں یاد کریں. وہ یہ کب ہوگا جب ہم دعا نہیں یاد کریں گے. فارغ بیٹھے ہوں گے وہ جی محسوس ہوگا بڑا لمبا ہو گیا تشہد. سجدے کے اندر مانگے. امام تو نہیں مانگ سکتا اس لیے کہ امام نے سب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. مقتدی تو مانگ سکتا ہے. اگر امام نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو چھوٹی ربنا آتنا فی الدنیا یہ تو مانگ لے اللہ کے بندو. یہ تو بنیادی ضرورت ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے لیے. اور یہ دعا بطور مثال وہاں لکھی ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے. ایک نماز میں ادھر ایک نمازی کو بتا رہا تھا یہ دعا حدیث میں نہیں ہے, یہ نہیں پڑھنی چاہیے. خدا کے بندے دعا ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں, یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی تو یہ جو ربنا اغفر لی والدیا یہ اس وقت ہے جب ابھی تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو واضح حکم اللہ کا نہیں ہوا تھا والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنے کا. اور پھر 28ویں پارے کے اندر ہے جب واضح حکم ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے والدین کے لیے دعا نہیں مانگی. تو یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے یہ دعا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے, امت محمدیہ کے لیے جو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. اس لیے یہ دعا اور دعائیں آپ مانگیں, دعائیں مانگیں. اسی طرح میرے بھائیوں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا کتاب کے اندر, یعنی ان کا تذکرہ پڑھیے, ان کو یاد کیجئے. انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی, وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. اسی طریقے سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کیا کر. تو اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کیا ہے؟ اونچی نماز کا اہتمام کرنا, باقاعدگی سے پڑھنا. 5 نمازیں مردوں کی باجماعت مسجد میں, عورتوں کی گھر میں. ہاں جو مرد اپنے آپ کو مرد نہ کہلواتا ہو یا وہ مرد نہ گردانتا ہو تو وہ بے شک گھر میں پڑھ لے, اس کو تو اجازت ہے عورتوں کے ساتھ جو ملائے. جو اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کرے کہ میں مرد ہوں, اس فضیلت کو نہ مانے, وہ گھر میں پڑھ لیا کرے بے شک. اسی طریقے سے سورہ مریم میں فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ, یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. سورہ مریم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ, کہ مجھے میرے اللہ نے نماز قائم کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. اوصا یوسی تاکیدی حکم, تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ کیا نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. والزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. کب تک؟ ما دمت حیا, جب تک آنکھیں کھلی, جب تک جسم کے اندر روح ہے, جب تک میں زندہ ہوں, مجھے میرے اللہ نے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہفتے کے ہفتے نہیں, صرف جمعہ پڑھنے کا, یہ نہیں, نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا تا حیات مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے. اور نماز کس قدر اہم ہے مسلمان کی زندگی کے لیے, اس کی آپ ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے لے لیجئے. کتنی اہم ہے زندگی میں مسلمان کی. غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کی طرف سے لگاتار سنگ باری جاری رہی, پورا ایک دن ایک رات کم و بیش لگاتار سنگ باری جاری رہی, پتھروں کی بارش وہ تیروں کے ذریعے کے ساتھ, اور اتنی شدید سنگ باری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مع صحابہ 4 یا 5 نمازیں پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ملی. حالانکہ قرآن کریم کے اندر صلاۃ الخوف کا باقاعدہ طریقہ موجود ہے
کہ جب آپ جنگ کے موقع پر ہوں، محاذ پر ہوں، یا شہروں میں فساد وغیرہ کے سامنے پولیس ہماری یا فوج ہماری کھڑی ہے، تو اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صلاۃ الخوف بھی نہ پڑھ سکے، اتنی شدید سنگباری کفار کی طرف سے ہوتی رہی۔ اور جب وہ وقت گزر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نمازیں قضا ہو گئی تھی انہیں باقاعدہ سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ جو رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جو انسانوں، جنات، حیوانوں، ہر ایک کے لیے وہ رحمت ہے، انہوں نے پھر ان کفار کے لیے بد دعا کی جنہوں نے نماز سے روکا تھا۔ فرمایا ملأ اللہ بیوتہم من النار، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہماری نماز کو، ہمیں نماز پڑھنے سے روکے رکھا۔ اتنی اہم ہے نماز، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا، ہماری تو لڑ ہی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتا دیا بھائی تانوں نماز پڑھنے دی کوئی لوڑ نہیں، اسی ہاں تانوں پار لگا دیں گے، اور ہم بھی انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہاں جی بس یہ پہنچے ہوئے ہیں، سانوں کوئی لوڑ نہیں نماز روزے دی، بس نذرانے نظریں یہ ساری چیزیں دے کے ہم بخشے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں میں اللہ کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں، جب انہیں نماز معاف نہیں ہے تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیں دنیا کی کوئی ہستی ہے ان سے بڑھ کر جسے نماز معاف ہو؟ ہے کوئی؟ سمجھے میرے بھائیوں اس بات کو، اپنا تعلق، اپنا روحانی نسبت ان سے بنائیے جو اللہ کے دین پر کامل چلنے والے ہوں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پابندی کرنے والے ہوں۔ شارٹ کٹ نہیں ہے دین کے اندر، اگر دین میں شارٹ کٹ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن کے لیے جنت بنی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ کوئی تاریخ ثابت کرے ایک نماز بھی آپ کی چھوٹی ہوئی سوائے ان نمازوں کے جو امت کے لیے تھی کہ ان کے لیے باعث رحمت بن جائیں، کہ اگر امت کی کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان پر بھی مہربانی فرما دے۔ اور یہ بھی اس موقع پر جس موقع پر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا، پھر بھی آپ نے ان کو قضا کیا۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، پہلو بل رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشاروں کے ساتھ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں اس میں آسانی ضرور ہے، یہ ایک الگ لمبی گفتگو ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکماً ارشاد فرمایا فصلی لربک، اے میرے محبوب اپنے رب کے حضور نماز پڑھا کر، نماز پڑھنی ہے، صلی نماز پڑھ، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے، یہ حکم ہے اللہ کا اپنے محبوب کریم کو۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، اللہ تک پہنچنے کا کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ کتنے ذرائع ہیں؟ اونچی، اللہ تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات اور آپ کا اسوہ حسنہ، اس پر پابند رہنا، اتباع کرنا، یہ ہے اللہ تک پہنچانے کا واحد راستہ۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلتے رہنا اور عام پکڈنڈیوں پر ادھر ادھر نہ جانا، وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ سورہ ہود کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پابندی سے پڑھتے رہیے دن کے دونوں کناروں میں، فجر اور عصر اور مغرب، رات کے کچھ حصے میں عشاء کی نماز۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتے رہیے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت۔ دلوک الشمس کے 3 معنی ہوتے ہیں، سر سے سورج کا ڈھلنا ظہر کا وقت ہے، آنکھوں سے سورج کا ڈھلنا عصر کا وقت ہے، آنکھوں سے سورج کا اوجل ہو کر چھپ جانا مغرب کا وقت ہے، غسق اللیل عشاء کا وقت ہے، اور قرآن الفجر فجر کا وقت مستقل ذکر فرمایا۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کو پڑھتے رہا کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیے، نماز کو اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ عورتوں کو الگ سے حکم دیا نماز پڑھنے کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہا کریں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلا کریں، غیر مردوں کو اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرا کریں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکماً فرمایا، اور یہ جو ازواج مطہرات کو فرمایا، آپ سے بلا بعید ہے کہ نماز نہیں پڑھتی تھی، امت کی عورتوں کو حکم ہے، یہ خطاب ان کو مخاطب وہ ہیں، حکم امت کی عورتوں کو ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عورتوں گھروں کے اندر نماز پڑھتی رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اونچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں تو بھلا عام کسی آدمی کی یہ حیثیت ہے کہ اسے نماز معاف ہو، کہ اسے نماز کی چھوٹ ہو، کہ وہ یہاں نہ پڑھتا ہو مدینے میں پڑھتا ہو، اس کی نماز یہاں نہ ہوتی ہو، یہاں ڈھول ڈمکے ہوتے ہوں اور اس کی نماز مکے مدینے میں ہوتی ہو؟ ایسا ہے؟ تو پھر باز آ جائے اپنی حرکتوں سے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کے عمل پر جیسے آپ پہلے ڈٹے ہوئے ہیں ایسے ڈٹے رہیے۔ لا نسألک رزقا، اے میرے محبوب ہم آپ سے رزق کا طلب نہیں کرتے، رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ امت کو بتایا دکان پہ بیٹھ کے یہ نہ کہنا نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا پیچھے سے کوئی آ جائے گا، دکان بند کروں گا کوئی گاہک آ جائے گا، ہاں جی آرتی اپنے جگہ سے اٹھے گا پیچھے سے کوئی گاہک نہ آ جائے۔ نہیں، فرمایا کہ آپ کے ذمہ روزی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، روزی جو نصیب میں آپ کی لکھی ہے وہ آپ کو ملے گی ہر حال میں۔ نماز نہ چھوڑنا۔ ہماری کتنی دکانیں ہیں جو نماز کے ٹائم بند، جمعہ کے ٹائم نہیں بند کرتے، حالانکہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد، سن لیجئے، پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، لیکن نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور سورہ حج کے اندر حکمرانوں کے بارے میں فرمایا الذین مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو دنیا میں اقتدار بخشتے ہیں تو یہ اقام الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا نظام بناتے ہیں تاکہ نماز آسانی کے ساتھ قائم ہو سکے، لوگ پڑھ سکیں، یہ نظام بناتے ہیں۔ اور جو تاجر بھائی ہیں، جو دکاندار بھائی ہیں،
یہ بھی سنیں، ان کے لیے اللہ پاک نے الگ حکم دیا ہے قرآن کریم میں، پتہ نہیں انہوں نے کبھی پڑھا بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان کے لیے تاجروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے پسندیدہ مرد وہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ مرد وہ ہیں کہ ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز کی پابندی سے پڑھنے سے غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم تجارہ، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی خرید و فروخت، تجارت، ان کا کام ان کو اللہ کے ذکر سے اور ان کی نماز پڑھنے سے نہیں روکتے۔ اب خود آپ سارے دکاندار اندازہ کر لیں کہ آپ جو نماز کے ٹائم، جمعے کے ٹائم دکانیں کھلی رکھتے ہیں، دکانوں میں چوڑے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا نہیں؟ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور آپ خود جا کر گھر دیکھ لیں، سورہ نور کی آیت نمبر 37، گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ محبوب بندے اللہ کے وہ ہیں جو تجارت ان کو اللہ کی نماز پڑھنے سے نہیں روکتی، خرید و فروخت اللہ کی نماز پڑھنے سے نہیں روکتی۔ اسی طرح میرے بھائیو سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دے ان کو جو میری طرف جھکتے ہیں انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور تکلیف آنے پر صبر کرتے ہیں، وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دیجئے، الذین یستمعون القول، وہ بندے جو میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اس میں جو عظیمت کی باتیں ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے 6 جگہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ میرے جو بندے ہیں ایمان والے وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور 7 جگہ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورہ بینہ میں فرمایا مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ اخلاص والے لوگ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وہ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ۔ اور ایک سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سورہ معارج میں فرمایا مگر جو نمازی لوگ ہیں وہ نماز کے اندر دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی، ٹھاٹھ کے، یہ کن کو کہتے ہیں جو پنجگانہ نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں 8 کے نمازی جو جمعہ میں مسجد میں آتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کھاٹ کے نمازی جو صرف جنازوں پر ہی آتے ہیں، فرض نماز ہو رہی ہے باہر کھڑے ہوتے ہیں، فرض نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ٹھہرو ایک بندہ آ رہا ہے، ٹھہرو جی ایک بندہ گیٹ تو آ رہا ہے، ارے 2 منٹ مولوی صاحب ایک بندہ فلان جگہ تو آ رہا ہے، ایک بندہ فلان جگہ تو آ رہا ہے۔ وہ نفلی نماز ہے، وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، جس نے پڑھ لی جنہیں نہیں پڑھی وہ گناہگار نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، ہر ایک کے ذمہ انفرادی، پرواہ نہیں، وہ اس کی فکر ہے۔ امریکہ سے نماز جنازہ کے لیے آدمی آ رہا ہے، گھر سے یہاں نہیں آ سکتا، یہ ہے ہمارا مسلمان۔ اور بعد ہوتے ہیں 360 کے نمازی، صرف عید کی۔ آپ نے میرے بھائیوں کون سا نمازی بننا ہے؟ اونچی آواز سے بتائیں، کون سا نمازی بننا ہے؟ ٹھاٹھ کا۔ کون سا نمازی بننا ہے؟ ٹھاٹھ کا۔ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہم پنجگانہ نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ ایسا ہی ہے میرے بھائیوں۔ سورہ مدثر میں، بس آخری بات بس بات ختم کرتا ہوں، بڑی اس کو کہتے ہیں پریشانی کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ سورہ مدثر کے اندر اہل جہنم خود جنتیوں کو بتائیں گے، اللہ درمیان سے پردے ہٹا دے گا،
جنتی پوچھیں گے میرے بھائیوں، جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے اور آپ تو جنت کے اندر آ گئے، ہاں جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صیغہ فعل ماضی کا بیان کرتے ہوئے اس بات کو بتایا کہ یہ بات یقینی ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے کوئی بات ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان ہو رہی ہو، وہ اتنی یقینی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہونے والی ہے، یقیناً اس کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اہل جنت اپنے دوستوں سے سوال کریں گے، یہ کٹھے پھر دے، کھاندے پیندے اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے کہیں گے جب درمیان سے پردے اللہ ہٹا دے گا، ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم میں لے کر آنے والی کون سی چیز ہے، آپ کیسے جہنم میں آگے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ اے جنتیوں تمہیں مبارک ہو، تم نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے ہو، ہمیں جہنم میں لانے والی سب سے پہلی چیز لم نک من المصلین، وہ نماز کا نہ پڑھنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔